اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشاء دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے روحانیت کسے کہتے ہیں، روحانیت کیا چیز ہے۔ ہم جسے روحانیت سمجھتے ہیں وہ روحانیت نہیں ہے۔ ہم روحانیت سمجھتے ہیں کہ کسی جنات کو اپنے قبضے میں کر لیں، کسی معقل کو اپنے قبضے میں کر لیں، بس یہی روحانیت ہے، اور ان کے ذریعے علاج و معالجہ کریں، تعویذات نقوش لکھیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم اس کو روحانیت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ روحانیت نہیں ہے۔ یہ روحانیت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، یہ روحانیت کا ایک ادنا سا حصہ ہے۔ جن معقلات کو قبضے میں کرنا یہ کوئی روحانیت نہیں ہے، یہ روحانیت کا ایک حصہ ہے، یہ ایک شکل ہے۔ اصل جو روحانیت ہے، اصل جو تصوف ہے وہ یہ نہیں ہے، لیکن ہاں اس سے ہو کر جو ہے، اس سے گزر کر ہی تصوف میں پہنچنا پڑتا ہے۔ یہ سب ابتدائی مسئلے ہیں، یہ ابتدائی کام ہیں۔ روحانیت جو ہے وہ روح کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ علماء روحانیت فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روحانیت جو ہے وہ روح کو بیدار کرنے کا نام ہے، نفس پر غالب آنے کا نام ہے روحانیت۔ اب روح کو بیدار کس طریقے سے کیا جائے، نفس پر ہم کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اپنے اندر سے خصائل رذیلہ کو نکالنا ہوگا، خصائل رذیلہ کو اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا، یعنی کہ بد اخلاق جو آپ کے برے اخلاق ہیں ان کو جو ہے آپ کو چھوڑنا ہوگا، ان کو اپنے سے دور کرنا ہوگا۔ جب تک ہمارے اندر خصائل رذیلہ رہیں گے ہم تصوف کی راہ کو نہیں پا سکتے، ہم روحانیت کی راہ کو نہیں پا سکتے۔ خواہشوں اور لذتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ روح جو ہماری ہے تبھی بیدار ہو پائے گی، تبھی ہماری روح بیدار ہو سکتی ہے، تبھی ہم روحانیت کے درجے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اس نے روحانیت میں ایک قدم نہیں رکھا، اس نے تصوف میں ایک قدم بھی نہیں رکھا ہے۔ اس کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ سارے دعوے جھوٹے ہیں، اس کے سارے دعوے جھوٹے ہیں جو وہ دعویٰ کرتا ہے اگر وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ اپنی خواہشات اور لذتوں کو ترک کرنا ہوگا، آپ کو دور کرنا ہوں گی اپنے اندر سے یہ خصلتیں۔ ایک تو آپ کو گالی گلوچ اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر آپ بات بات پہ غصہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے غصے کو ترک کرنا ہوگا۔ آپ کو بدنگاہی سے بچنا ہوگا، ادھر ادھر فضول دیکھنے سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو اس سے آپ کا نفس جو ہے وہ طاقتور ہوگا، اس سے آپ کے نفس کو قوت ملے گی اور روح آپ کی جو ہے وہ کمزور ہوگی، تو آپ کی روح پرواز نہیں کر سکتی، آپ کی روح کبھی بیدار نہیں ہو پائے گی۔ روح کی جو غذا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے تسبیح و تحلیل۔ اب آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کا دل چاہا آپ نے ابھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، آپ کا دل چاہا کہ مرغا کھانا ہے تو آپ نے مرغا کھا لیا، آپ کا دل چاہا کہ بکرا کھانا ہے تو آپ نے بکرا کھا لیا، آپ کا دل چاہا کہ 1000 روپے کا لباس ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے، آپ نے اس کو خرید کے پہن لیا۔ آپ صاحب استطاعت ہیں، سارے کام آپ جو ہیں کر لیتے ہیں چند منٹ کے اندر۔ تو یہ جو ہے نفس کی خواہشات کو آپ کو ترک کرنا ہوگا۔ جب تک آپ اپنے نفس پر غالب نہیں آئیں گے آپ روحانیت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ہم روحانی غذا لے رہے ہوں
تو ہمیں باہر کے کھانے جو ہیں بند کرنا ہوں گے۔ اگر باہر سے کھانا ہمارے اندر آئے گا تو ہمیں روحانی غذا لینے کے لیے پھر جگہ نہیں باقی رہے گی، روحانی غذا لینے کے لیے پھر جگہ باقی نہیں رہے گی اور ہم باہر سے کھانے کھا رہے ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں باہر کے کھانے روکنا ہوں گے اگر ہمیں روحانی غذا لینی ہے۔ تو آپ اگر تصوف کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان خصائل رذیلہ سے اور ان بد اخلاق سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ ہر کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، خندہ روئی سے پیش آئیں، حسد بھری نظروں سے کسی کو نہ دیکھیں، بری نگاہوں سے کسی کو نہ دیکھیں، اپنے مفاد اور مقصد کے لیے کوئی کام نہ کریں، جو بھی آپ کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو تو خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی مفاد کوئی لالچ اپنا نہیں ہونا چاہیے، ایک خلوص سے جو ہے آپ لوگوں سے ملیں، اور جب اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں تو اخلاص کے ساتھ میں اس کی عبادت کریں، پھر دنیاوی خیالات کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ یہ روحانیت کی ابتدا ہے کہ آپ کو اپنی لذتوں کو ترک کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہوگا۔ آپ نے کوئی بھی چیز استعمال کرنی ہے تو ضرورت کے مطابق، نہ کہ خواہش کے مطابق۔ اگر آپ خواہش کے مطابق اس کو استعمال کریں گے تو کبھی بھی روحانیت کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ایک سالک کو ان باتوں پہ بہت توجہ دینا ہے اور اس پر سختی سے عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ نفس تمہارا جو ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس ایک بھوکا کتا ہے، وہ تب تک بھونکتا رہتا ہے جب تک آپ سے گناہ نہ کرا لے، اور جب آپ گناہ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی ضمیر کو جگا جاتا ہے اور خود سو جاتا ہے، یعنی آپ کو وہ گناہوں کا راستہ دکھا دیتا ہے اور خود سو جاتا ہے۔ تو روحانیت جو ہے اپنے نفس پر غالب آنے کا نام ہے، روحانیت اپنی روح کو بیدار کرنے کا نام ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو ترک کرنے کا نام ہے، اپنی لذتوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اگر آپ روحانیت کی، اگر آپ سالک ہیں اور تصوف کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ اس راہ کو پا لیں گے اور منزل مقصود آپ کا مقدر ہوگی۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، یہ کوئی بات میں اپنی طرف سے آپ کو بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ جو باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں یہ بزرگوں کے قول ہیں اور بزرگوں کی روش ہے، اور ان کی تصنیفات سے میں نے جو ہے یہ لیا ہے اور آپ کو میں بیان کر رہا ہوں۔ آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور برائیوں سے بچائے اور صراط مستقیم کا راستہ ہمیں چلائے۔